الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ احباب کے سامنے یہ چیز رکھنے والا ہوں کہ جہلم شہر کی گندی مکھی جو ہر وقت بزرگان دین کی شان میں بکواس کرتی رہتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ٹینشن لینے والی بات تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن ایک دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اللہ کے ولیوں کو بھونکتا ہے۔ دنیا میں تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو خود اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ رب العزت پہ بک بک کرتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ تم بھی مانتے ہو، اور اللہ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو اس اللہ کی دنیا میں اس اللہ کی مرضی کے خلاف غیر مسلم آئے کہاں سے؟ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب تمہارے اللہ میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر تمہارے اللہ میں اوقات ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بنا کے پیدا کرے نا۔ تمہارے اللہ میں اتنی اوقات نہیں ہے کوئی مسلمان بنا کے پیدا کر سکے۔ پہلے تم ہندو پیدا ہوتے ہو، بعد میں تمہاری مسلمانی ہوتی ہے، بعد میں تمہاری سنت ہوتی ہے، بعد میں تمہارا ختنہ ہوتا ہے، تب تم کلمہ پڑھتے ہو، تب تم اسلامک ہوتے ہو۔ اس کے پہلے تم کہاں ہو؟ سچائی کو سویکار کرو۔ سچائی کو سویکار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اتنا گٹس ہونا چاہیے، اتنی اوقات ہونی چاہیے، اتنا آتم وشواس آپ کو صرف ہندوؤں میں، بھارتی پرمپراؤں میں، ویدک پرمپراؤں میں ہی ملتا ہے، انیتھا کہیں اور نہیں ملے گا۔ توبہ توبہ، میں نقل کفر نباشد، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو اللہ کے ولیوں کو بھونکتا ہے نا، تو اللہ کو بھونک رہے ہیں دنیا میں، سوشل میڈیا پہ۔ اب دیکھیے کہ ایک بہت ہی کمینہ صفت انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کر رہا ہے، بک 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 کر رہا ہے۔ یہ ہندو کا یہ سن لیجئے کلپ۔ اسلام کی جو پہلی لڑائی ہوئی وہ تھی بیٹل آف بدر کی لڑائی۔ بدر کی لڑائی محمد کے جیون کی پہلی لڑائی تھی۔ وہ ایک پریوار کی لڑائی تھی، ایسے تھی کہ پتا ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، ماما ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، چاچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے۔ تو محمد نے اسلام سمجھا دیا اپنے لوگوں کو کہ بھائی تمہارے باپ اور بھائی بھی یدی آج کافر بن کے تم سے لڑنے کے آئے ہیں تو ان کا قتل کرنے پر تمہیں جنت ملے گی۔ اگر تم نے اپنے باپ اور بھائی کا قتل نہیں کرا تو تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ جو اسلام کے لیے اپنے باپ کو بھی قتل کر دے وہی ہے اصلی مسلمان۔ تو اس کا نام ہے اسلام۔ اپنے باپ کو قتل کرنے کا نام ہے اسلام، اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کا نام ہے اسلام، اپنی بیٹیوں سے بلاತ್ಕಾರ کرنے کا نام ہے اسلام، اپنی بہنوں سے بلاತ್ಕಾರ کرنے کا نام ہے اسلام۔ یہ ہے اصلی اسلام۔ اسلام کو سمجھیے، اسلام از اے آرگنائزڈ گینگ آف کرمنلز۔ جب کافر نہیں ہوں گے تو یہ اپنے آپ کو کھائیں گے۔ توبہ توبہ، نقل کفر نباشد۔ میں یہ سنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سنایا کہ دنیا میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو معاف نہیں کیا جا رہا، اور یہ جہلم کی گندی مکھی اگر داتا صاحب کو بھونکے، اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکے، اگر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکے، اگر سیدنا باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکے، اگر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکے، تو یہ سوچئے کہ اس دنیا میں جہاں اللہ کو بھونکنے والے، اللہ کے حبیب رحمت اللہ عالمین کو بھونکنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو اسی دنیا میں جہلم کی اگر گندی مکھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اللہ رب العزت کے بندوں کو بھونکے تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے جس طرح کچھ بدبخت لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھونکتے ہیں۔ یہ اتنی بکواس کرتا ہے، اس کی ان دو گستاخوں کی بکواس تو میں نے آپ کو سنا دی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں کی۔ فرسٹ آف آل جہلم کی اس گندی مکھی کی سنیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے چھوکرے۔ سنیے ذرا۔ میری کی نے سننے، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔
سن لیا، اللہ کے حبیب کے لیے استعمال کیا جی، کفار کہتے تھے کل کا شوکرا، جبکہ کفار نے یہ چیز کہیں نہیں کی۔ آگے آئیے، یہ بندہ ہم اہل سنت احناف ان کی مشہور کتاب مستند کتاب قدوری شریف کو کیا کہتا ہے؟ قطوری شریف۔ سن لیجئے، قطوری شریف، پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات کہیں گے، یہ قطورا یہ لفظ بولا یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی پوچھ رہے قطوری کا مطلب کیا ہے، قطورا کسے کہتے ہیں؟ ہے نا گندا اور غلیظ انسان۔ ہم لوگ اس کو مرزا صاحب، مرزا صاحب، کچھ لوگ اس کو انجینئر صاحب، انجینئر صاحب کہتے ہیں، جبکہ یہ گندا اور غلیظ انسان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو لب کشائی کی تنظیم نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، تمیز نہیں، اور اللہ کے نیک بندے ان کے لیے کیا پروٹوکول ہے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ مانتا ہے کہ یہ ان کا تمسخر اڑاتا ہے، یعنی یہ مسخرہ ہے، یہ اس صدی کا مسخرہ ہے، اور یہ ان کا تمسخر اڑاتا ہے، اور اتنا بڑا مسخرہ ہے، بدتمیز انسان ہے کہ اس کو ایک اردو پوائنٹ کے ایک اینکر نے جو اسی کا بظاہر چیلا نظر آتا ہے، اس نے سوال کیا کہ آپ غوث اعظم کا بھی تمسخر اڑاتے؟ سنیے ذرا۔ لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں، شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ یعنی اتنا مشہور مسخرہ ہے کہ اس کو اردو پوائنٹ کے چینل والوں نے کہا یہ آپ تو بزرگان دین کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ جواب میں اس نے کوئی معذرت نہیں کی، کہتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں، ایسے ولی جو کامن اولیاء اللہ ہے، میں ان کا تمسخر نہیں اڑاتا، یعنی ہے میں مسخرہ ہی ہوں لیکن میں تمسخر ان کا نہیں اڑاتا جو کامن اولیاء اللہ ہے۔ وہ اس نے کہا جی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کامن اولیاء اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو۔ اللہ دیا بندے، تینوں کہنے کہتا آپ کو ایسی کتابیں دنیا میں مل جائیں گی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں نے طنز کی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے، اور دیوبندیوں میں ایسے لوگ ہیں، اہل حدیثوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کی ہے، طنز کی ہے۔ اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں وحید الزمان حیدرآبادی، انہوں نے طنز کی ہے امام بخاری پہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مروان سے روایتیں لی ہیں، طنز کی ہے کہ انہوں نے مروان کو روایتیں لے لیا۔ وہ حوالے میں کسی وقت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سر دست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ بکواس کہ غوث اعظم کامن نہیں ہے، دنیا یہ جانتی ہے کہ ہم غوث اعظم کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور علماء دیوبند بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جگہ جگہ غوث الثقلین لکھا ہے، بلکہ اشرف علی تھانوی نے تو یہ تک لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ قبر میں بھی غوث اعظم کا نام لیا ان کے دھوبی نے تو اس کی بخشش ہوگی، لہذا وہ بھی مانتے ہیں۔ اب میرے پاس علماء اہل حدیث کی یہ کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، اس کی یہ جلد نمبر 1 ہے، جلد اول صفحہ نمبر ہے اس کا 366۔ اس میں انہوں نے یہ سوال لکھا ہے، سوال جی کم ہو جانا جناب دا، سوال میں پتہ لگ جانا کہ غوث اعظم کو بریلوی دیوبندی نہیں اہل حدیث بھی اولیاء اللہ مانتے ہیں، تے جینو بریلوی دیوبندی تے اہل حدیث اولیاء اللہ منن تے تو ماما لگدا، گندا اور غلیظ انسان، جاہل بندہ، تیرا جڑا پورا جڑا علم ہوئے کہ تو سی ڈی اے دے ڈائریکٹر کو قرآن پاک پڑھیا، کسی عالم کو نہیں پڑھیا، یہ بھی سن لو۔ آپ کیا جی گھر پہ ٹیوشن لگائی تھی، کیا اس میں حرج کیا؟ اچھا وہ اس طرح کی آپ تفصیلات، وہ تو پھر میری ذاتیات کے اوپر ہے، وہ میں پوچھ رہا ہوں، وہ تو ایک لوگ ہیں جن سے نہیں بتائیں نا، کوئی بتائیں۔ میں نے باقاعدہ طور پہ عربی بھی سیکھی ہوئی ہے۔ کن سے سیکھی؟ ایک استاد تھے اسلام آباد کے اندر، وہ پارٹ ٹائم عربی سکھاتے تھے، سی ڈی اے میں وہ ڈائریکٹر ریٹائرڈ تھے، اور ماشاءاللہ ان کی عربی میں بڑی ایکسپرٹیز تھی، میں نے ان سے عربی سیکھی۔ پھر قرآن پاک میں الحمدللہ، آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا، میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ عربی سے آپ نے پڑھی؟ جی عربی میں نے اسے پڑھی، میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں۔ یعنی تو سی ڈی اے دے ڈائریکٹر کو قرآن پڑھیا، کتے اور تو پڑھیا نہیں، اپنی جہالت تے تینوں فخر ہے، یہ بھی سن لو۔ نہیں آپ کا تو ماشاءاللہ مطالعہ کافی ہے نا۔ نہیں اللہ کے بندے، میرا جو علم ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کسی محلے کے کسی مولانا صاحب کا بتا دیجیے، میں نے ان سے پڑھا کسی عربی کے اوپر بتا دیں، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا علم لوگوں کے سامنے ہے، وہ اس کو جج کریں۔ نہیں بتانے میں کیا شک ہے؟
میں مطلب ظاہر ہے میرا تو یہ فخر ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں مدرسے کو چھوڑیں آپ. ہاں یعنی ایسا شخص جس کو اپنی جہالت پہ فخر ہو, اس نے قرآن کسی عالم سے نہیں سی ڈی اے کے کسی ڈائریکٹر سے پڑھا ہو, یہ اور فیصلے کرے گا کہ کامن اولیاء اللہ کون ہے. او بھائی تو کسے گنتی جی نہیں, نہ تم کسی قطار میں, نہ تم کسی شمار میں, تمہارا کوئی لائن نہیں ہے, کوئی تمہارا سلسلہ نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں علماء اہل حدیث, انہوں نے غوث اعظم کو اللہ کا ولی ماننا, علماء دیوبند نے ماننا, ہم اللہ کا ولی مانتے, تو یہ کامن ہو گئے. اور تم ان کا تمسخر اڑاتے ہو, ہمارے الفاظ میں تم ان کی شان میں بکواس کرتے ہو. تم ڈیزرو اسی چیز کو کرتے ہو. جو شخص اللہ کے ولیوں کی شان میں بکواس کرے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے اسی کی زبان میں جواب دیا جائے. وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اچھا کیا جائے, تہذیب اور تمیز والا کیا جائے, کیونکہ یہ خود بد تہذیب اور بدتمیز انسان ہے. بزرگان دین کی شان میں بکواس کرتا ہے. رہی بات یہ کہ غوث اعظم کامن اولیاء اللہ میں نہیں ہے, تو سن لیجئے سوال. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت فرید الدین عطار جنہاں دے تذکرۃ الاولیاء دے حوالے دے کے کہندا جی حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نوں راج ہوئی تو انہاں دے ٹکے ٹکے دیاں گلاں کردا اور اپنے دل دا بغض کردا, ان کا بھی ذکر کیا. حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ, باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہم, ان کا یعنی تینوں بزرگوں کے اینڈ پہ لکھا رحمت اللہ علیہم اجمعین, سب پر اللہ کی رحمت ہو, وغیرہ جو مشہور اولیاء گزرے ہیں. تینوں نہیں پتہ لگا, اہل حدیث کو پتہ لگا کہ سارے مشہور اولیاء نے اولیاء گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کسی تصنیف کی ہوئی کتاب میں کوئی مضمون شریعت کے باہر لکھا ہے؟ لے تو انہوں نے کتاباں جو خلاف شریعت گلاں کردا. ہم اور دیوبندی بھی کہتے تھے, ہوں تینوں اہل حدیث نے بھی تھپڑ مارتا کہ وہ بھائی یہ لوگ بڑے پابند شریعت اور متبع سنت تھے, یہ کیوں شریعت سے باہر کہتے؟ آ گیا رام, ہن یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, مشہور اولیاء اللہ ہیں, یہ متبع سنت تھے. کیا وجہ ہے کہ یہ شریعت سے باہر لکھیں گے؟ نہ صرف یہ, دوجا گند تو اشال دایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھے, اور یہ بھی مذاق اڑاتے ہو کہ انہوں نے کہا کتنے اسلام پھیلایا جی, انے لاکھ تو آبادی ہے نہیں سی, جدو انے لاکھ آبادی نہیں سی تو انہوں نے انے لوگوں نے مسلمان کتنا کر لیا. یہ بھی بےخودہ قسم کا تم مذاق کرتے ہو. اب یہ سنو, یہ ہے میرے پاس اخبار اہل حدیث, مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب یہ اخبار نکالتے تھے. یہ میرے پاس اخبار اہل حدیث 20 جون کا ہے, 20 جون 1941, اخبار اہل حدیث 20 جون 1941, اس کا صفحہ نمبر ہے 9. 20 جون 1941 کا صفحہ نمبر 9 ہے. اس کی ہیڈنگ ہے سیر اجمیر, یعنی اجمیر شریف کی انہوں نے کسی عالم نے سیر کی, ادھر گئے. اس عنوان کے تحت یہ لکھتے ہیں, حضرت خواجہ صاحب عراقی سنجری لاہور و دہلی وغیرہ ہوتے ہوئے اجمیر میں رونق افروز ہوئے اور اپنی بقیہ 60-65 کی زندگی تبلیغ راجپوتانہ میں صرف کر دی. تینوں تیرے جنا صحیح ٹیکا لگنا, انہوں نے بھی لکھا. اور لاکھوں مخلوق خدا کو غیروں کی چوکھٹ سے اٹھا کر آستانہ خدا بندی پر جھکا دیا. غیروں کی چوکھٹ پہ لکھاں لوکاں نو غیروں کی چوکھٹ سے اٹھا کر آستانہ خدا بندی پر جھکا دیا. کینے جھکا دیا؟ تو نہیں, جیلم دیے گندیے مکیے, تو نہیں. کس نے جھکایا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے. کہہ کون رہا؟ 20 جون 1941, اخبار اہل حدیث صفحہ نمبر 9. اس میں کس نے کہا؟ ثناء اللہ امرسری صاحب. تمام اہل حدیث اس کو اپنا مستند اخبار مانتے ہیں. اب آخر میں پھر کہوں گا کہ انجینئر جہلمی صاحب, پھر صاحب کہہ دیا ہے تو ایسے چیز نو ڈیزرو کردا کہ تینوں گندی مکھی کیا جاوے, کہ تو ہر ویلے گند دی تلاش رہنا. گلاب, موتیا, انار, سیب, انگور, ان چیزوں کو بھی گند سمجھ کے بیٹھتے ہو. ادھر گند ملتا نہیں, اپنا گند چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہو. اندر مکھیاں دی گھیر ہوئی ہوں.